قاری خلیل الرحمان صاحب تشریف فرمائے. آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں نے ظاہر حضرت سے پوچھا ابو تراب کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ شریف. یہ بھی ایک سوال ہے جو تھوڑی سی مجھے یہاں پہ تشنیکی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں. اور پھر وجہ کیا ہے کہ یہ خاص مقام کہ ولادت سے لے کر شہادت تک اللہ کا گھر. جزاکم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چہرے عزت والے ہوتے ہیں انہیں عزت دی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے، سبحان اللہ. کہی بھی جاتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کا چہرہ تھا ہی عزت والا، بے شک. تو اس سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو سوال دوسرا آپ نے کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا میری عقیدت جو سیدنا علی المرتضیٰ سے اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے سے ہے اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے، اس وجہ سے میں اس چیز کو نہیں مانتا. کہ وہ میں بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی. آپ کی بعثت سے پہلے ہوئی. صحیح. اور آپ کی بعثت سے پہلے جو بیت اللہ کا حال تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. 360 بت بیت اللہ میں سجے ہوئے تھے. میرا یہ عقیدہ نہیں مانتا کہ علی جیسے گھرانے کا کہ وہ ایسے موقع پر اس جگہ کا انتخاب کریں جو بتوں سے بھرا ہوا ہے. اس کو بچانے کے لیے ابابیل آئے تھے. کچھ بھی ہو، سنے تو صحیح، وہ بتوں سے بھرا ہوا ہو. اللہ رب العالمین نے جس گھرانے کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ بچپن سے ہر طرح سے عزت دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ مولانا فضل سبحان صاحب نے فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ایسا ہی. اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے. جس کا میں آقا اور سردار ہوں وہ علی کو بھی آقا اور سردار مانے گا. اس لیے کہ آپ کا دوست میرا بھی دوست ہوگا. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت رکھتا ہوں تو میں بھی اس سے محبت رکھوں گا. صحیح ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خیبر 6-7 دن لڑتے لڑتے گزر گئے اور فتح نہیں ہوا، حالانکہ صحابہ بھی موجود ہیں، جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. پھر آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اور صحابہ کو رات کی نیندیں حرام ہو گئی. سب اس تجسس میں پڑ گئے کہ کس کو ملے گا وہ خوش نصیب کون ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ نے وہاں جملے ایسے ارشاد فرمائے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. بے شک. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں تھا. ہاں، یک طرفہ نہیں ہے محبت. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سند اور واہ سرٹیفکیٹ واہ 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 ماشاءاللہ. آپ کی ایمان کی، آپ کی عقیدت کی، آپ کی محبت کی. پھر تیسرا جملہ کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. اب سارے صحابہ، چونکہ سارے صحابہ یہی چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اور واقعی وہ کرتے تھے. جی. لیکن اس اعزاز کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. صبح ہوتے ہی نگاہیں فرش راہ ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نطق رسالت سے آواز آئی، میرا علی کہاں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ. علی کو بلاؤ. بلایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا. سبحان اللہ. وہ لگتے ہی، ایک ہوتا ہے نا دوا اثر کرے گی کل تک دھیرے دھیرے، نہیں، وہ لعاب مبارک لگتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی یہ تکلیف ہوئی ہی نہ تھی. ہائے ہائے ماشاءاللہ. اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمایا اور آپ تشریف لے گئے تو اس وقت وہ جو مرحب ہے نا اس کو بڑا زوم تھا. میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسے بھبکیاں مارنے لگا جیسے کوئی شیر کے سامنے کوئی گیدڑ کھڑا ہو کر اسے للکارے.
اور اس نے کہا میں تو اپنی قوم میں بڑا بہادر ہوں، بڑا یہ ہوں، صحیح، بڑا وہ ہوں، سب کچھ اس نے کہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے تو آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، حیدرا، ہائے 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 ہائے، واہ، میں وہ شیر ہوں جس کا میری ماں نے نام ہی نام ہی حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے آگے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے، پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار چلائی نا، تلوار جب چلی پھر دنیا نے مرہب کو دیکھا لیکن مرہب کا سر نظر نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ قاری صاحب، واہ، پھر مرہب کا سر نہیں دکھا، سبحان اللہ، اور یہ چشم فلک نے دیکھا کہ ایسا ہوا، اور دنیا نے مانا کہ یہ اور بارہا ہوا، آپ کی بارہا طرف سے ہوا، کرامتیں ظاہر ہوئی، بالکل بالکل۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ تواتر اخبار سے ثابت ہے کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس سے پیچھے آپ جائیں تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن سوال یہ کہ فضیلت علی ماننے میں حرج کیا ہے؟ جہاں جس جگہ پر بھی علی ہوگا، وہ جگہ کوئی بھی ہو، مدینہ ہو، کوفہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، حق علی کے ساتھ ہوگا، علی حق کے ساتھ سبحان ہوگا۔ اور لوگ اس زمانے میں جب مسلمانوں میں اختلاف صحیح، ہوا تو اس صحیح۔ اختلاف کے زمانے میں لوگوں نے سوچا کہ ہم کس طرف جائیں، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت حذیفہ اور دیگر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ اس زمانے میں حضرت عمار کو پکڑو، اور جناب عمار آپ کو علی کے در کا منگتا اور گدا نظر آئے گا، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن بہت سی کتابوں میں ان کو ضعیف کہا گیا یا مرجو کہا گیا۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں زیادہ راجع نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گستاخ ہے۔ میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، یہی بات جو آپ نے کی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں یہ متفقہ رائے ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف جو آ گیا، جس نے بغاوت کی، وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا کسی بھی طور سے۔ یہی خلیفہ راشد، خلافت راشدہ کا تسلسل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی آپ سے دشمنی کرنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے، آپ کے مخالف آنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے، آپ سے جنگ کرنے والا، بغاوت کرنے والا نہیں رہ سکتا، نہیں رہ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میری محبت کا معیار کیا ہے، آپ کے دل کی محبت، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی، آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور یہ پیمانہ ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اب وہ تقابل ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح، وجہ علی ہے، ہاں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا، علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ایک تیری دشمنی میں، یعنی وہی جو نفرت ہے، جی وہی بغاوت ہے، جی ایک تیری دشمنی میں، جی اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے۔ جی، یہ بات ہو گئی۔ ایک منٹ، اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں بھئی عیسیٰ کو مانا ہے، معاذ اللہ، یعوذ باللہ، وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ، قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے۔ نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے ماننا۔ ہاں، یہ ہے اصل معیار۔ جی، اصل معیار یہ ہے، محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ صحیح، لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی راہ میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے، یہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب نہیں۔ خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں، جو ہیں سب کچھ ہے، لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، یہ نہیں۔ صحیح، کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا، سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے تھے،
صحابی ہوتا ہی وہی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا تھا, ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا تھا. اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در پہ منگتے تھے, یہ منگتے تھے. یہ انا مدینۃ العلم و علی بابو, وہ در ہے نا حضور کا, تو اس در پہ کھڑے ہو کے علم کا سوال کرنا. ہمیں یہ نہیں یعنی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے, حضرت علی بھی علم رکھتے تھے, دروازہ علم کا, حضرت عمر بھی, لیکن اس کو حدیث بنا کر کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے. کیا ہے یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں. صحیح نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں؟ یہی ضعیف ہے, حکم ضعیف ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں صاحب, ایک تو اس حدیث کے حوالے سے آپ ذرا کلام فرما دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت معروف حدیث ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسرا یہ ظاہر ہے ہر یعنی سوالی صحابی نہیں ہو سکتا, یہ ایک بات, ایک موقف ہے, مگر وہ سورہ دہر میں فرشتہ سوالی بن کر آ رہا ہے, روٹیاں لے کے جا رہا ہے, کبھی قیدی بن کر آ رہا ہے, تو یہ تقابل صحیح ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی, تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں, تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. عجیب باتیں کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے, انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابا من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے, علی کے پاس جائے, بوئے کے اوپر جائے, دروازے پہ جائے, علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں, اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ کرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں, اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابہ حضرت معاذ بن جبل, ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں, کیا فرماتے ہیں یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر, تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال, تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا, بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں, اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا. لا الہ, میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب, میں حوالہ دے رہا حدیث کی کتاب, بھائی باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو, تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے, درد ہوا ہے, علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے, درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی, اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر. گالی دینا چھوڑ, جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں, جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے, خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ, الاستیعاب کو اٹھاؤ, ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو, یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے سارے کا سارا, انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا, بولیے گا بے شک, آپ کی طرف آنا ہے, موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ
चंद एक अल्फाज बढ़ाते थे, मुहद्दिसीन उन अल्फाज के वाले से कहते थे ये हदीस साबित नहीं है, और उसको खवारिज उठाकर या नवासिब उठाकर लगा देते हैं, देखें फलां मुहद्दिस ने कह दिए नहीं है। असल इस हदीस के साथ भी प्रैक्टिस की गई है, इस हदीस को भी मजरू करने के लिए इसके आगे पीछे अल्फाज बनाए गए, अन मदीनतुल इल्म व अबू बकर ने सासुआ वगैरह, ये इस्माइल उस्तरबादी की घड़ी हुई जो रिवायत है, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मौजू का हुक्म लगा है। ये जो रिवायत हम पढ़ रहे हैं ना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुआ, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला अल मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत लेकर आए। क्या चीज़ है जो माने रखती है इसको मानने में? कई लोग ये ना कहें कि जी ये बोग्स रखता है। ये एक बात मुझे बड़ी अब दर्द है। मुझे पूरी बात का जवाब जी देना। पूरी बात अब का मुझे किसी एक बात पे महदूद ना रखे और टाइम इतना ही दीजिएगा। आपके पास उतना ही टाइम। मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन आपने हमें मुर्गा बना नहीं के नहीं लड़वा ऐसा दिया। नहीं, चले बिल्कुल, फिर मैं बिल्कुल लड़वा आपको दिया। फिर हटा देते हैं, बिल्कुल फिर लड़वा मौजू दिया। बदलते हैं, नहीं, फिर किसी बिल्कुल। फजाइल और मनाकिब पे पहली बात यह है, जिस लड़ना तरह नहीं है, लेकिन हमने ये हमारा इरादा है। वो हो गया ना, अब नहीं ना ऐसे हो चलें, गया, कोई बस बात ठीक नहीं। है। आप पहली बात यह है, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि बुग़्ज़ के कोई सींग नहीं होते, गुलूब के भी सींग नहीं होते, गुलूब इसी तरह जाहिर होता है जो जैसे हदीस हो। सही आप चुप मुहद्दिसीन रहे हैं कह रहे हैं वो गुलूब है। चुप रहे आप। अच्छा आप गुलूब अपनी बात, ये क्या बात है? डॉक्टर साहब मैं बात को खत्म करता हूं। आप अपनी मुझे बात पे ये बोले। बताइए कि मैं आपके अगर पास ये आऊंगा। गुलूब गलत बात। मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर बिल्कुल साहब। गलत बात है। मुहद्दिसीन ने ये आप हदीस continue बयान की है, आधा घंटा आपके बात बकौल वो हलाक होने करके, वाले हैं। आधा घंटा बात करके मेरे 2 मिनट भी आप बर्दाश्त नहीं कंटिन्यू हो करें, रहे। आप जी, कंटिन्यू जी, करें, आप कंटिन्यू करें, ठीक नहीं है, बात- रोकेंगे। आप जी, अपनी करें। बात बारी भी कीजिएगा। कोई आप बात जी, continue बात करें आप। जिस तरह पानी पी लें, पानी पी लें। जिस तरह बुग़्ज़ के सींग नहीं होते, गुलूब के नहीं। गुलूब के भी सींग नहीं होते, ये जुमला बिल्कुल और ठीक है। गुलूब इसी तरह जाहिर होता है। जिस तरह आपको हम में बुग़्ज़ नजर आता है, हमें भी गुलूब इसी तरह आप में नजर आता है। सिर्फ मुझे नहीं, आपकी पूरी जमात को नजर आता है। कई स्टेजों पे मैंने क्लिप्स देखे हैं, और वो उसका नतीजा यही बुग़्ज़ होता, यही गुलूब होता है। और दूसरी बात यह है, एक पूरी इमारत जो आधे घंटे की तकरीर की गई है, एक ज़ईफ़ रिवायत पर खड़ी की गई, पूरी की पूरी इमारत उस पर खड़ी की गई। अब उस कच्ची बुनियाद पर एक पक्की इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं, वो 1 मिनट नहीं टिक सकती, 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। इमाम हाकिम ने जी उसको सही कहा। इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं, ला तातबिरू तहसीन तिर्मिज़ी व तसहीह अल हाकिम, जिस रिवायत को इमाम हाकिम सही कह दे और इमाम तिर्मिज़ी हसन कह दे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये मुहद्दिसीन के पैमाने हैं। बाज़ तहसीन करने में तसाहुल बरतता है, बाज़ तसीह करने में तसाहुल बरतता है। और इमाम बुखारी जैसे वो सख्त हैं, उनका मेयार सख्त है, इमाम मुस्लिम का मेयार सख्त है, तो उन सख्त मेयार पे फिर कम रिवायात जो आती हैं वो उस पर आती हैं। तो हम फैसला ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो रिवायत मुहद्दिसीन की नज़र में ज़ईफ़ है और फजाइल के सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी तो फजीलत है ना, फजीलत है, तो मैं कह रहा हूं ज़ईफ़ है। फजाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस ली जाती है। फजाइल के वो इस तरह होता है जैसे जी इस किताब को पढ़ोगे जो सवाब मिलेगा, ठीक है, इस किताब को पढ़ो, लेकिन उसकी असल जो है, यानी वो फजीलत साबित ना हो, लेकिन उसकी असल सही अहादीस से साबित हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की असल सही अहादीस से साबित है कि नमाज पढ़नी हम पे फर्ज है। अब किसी रिवायत के अंदर, और वो रिवायत ज़ईफ़ हो, किसी रिवायत के अंदर ये हो कि जो फजर की सुन्नतें पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, और वो रिवायत हो ज़ईफ़। अब हम कहेंगे फजर की सुन्नतें तो साबित हैं, लेकिन सवाब अगरचे साबित नहीं है, लेकिन इतना ना होगा, कुछ तो होगा। उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते, ये नहीं कि बेस अकीदे की बेस ही उस ज़ईफ़ रिवायत पर रखी जाए। अकीदे की बेस में फजाइल ये अकीदा है, उस बुनियाद पर हमें बागी कहा गया, उस बुनियाद पर, सही, उस बुनियाद पर हमें वो कहा गया कि ये बुग़्ज़ रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले आकर आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया, बुग़्ज़ रखने वालों की गुफ्तगू ये होती है? नहीं होती, नहीं होती कारी साहब। लेकिन गुलूब करने वालों की गुफ्तगू ये नहीं। वो भी नहीं। डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब सारी गुफ्तगू एक तरफ, वो आप चाहें जवाब दें, ना चाहें नहीं दें, मगर आज अगर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ात हमारे अंदर मौजूद होती दरमियान में, आप पास होते, ये सारी गुफ्तगू देख के क्या कहते, ये उम्मत का हशर देख के क्या कहते, वो फ़लस्तीन, वो इसराइल, वो कश्मीर, क्या किरदार आपका होता? वो मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है, खानकाहों में कहीं लज़्ज़त असरार भी है, बढ़ के खैबर से है मार्का दीन व वतन, इस ज़माने में कोई हैदर करार भी है। ये डॉक्टर क्यों कह रहे पहली हैं? बात यह है बात कि नहीं समझ में आई। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर क्यों कारी कह साहब ने PhD कंप्लीट कर लिया, आपको इससे एतराज़ है? माशाअल्लाह, मुबारक हो जी। हमें पता नहीं था ना, इसलिए मैं चौंक गया, परेशान हो गया, तो मुबारक। बहुत शुक्रिया।
پہلی بات یہ ربانی صاحب کہ اگر علی المرتضیٰ ہم میں موجود ہوتے نا تو ہمیں اس بحث کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہم انہی سے پوچھتے کہ محبت کا معیار کیا ہے اور غلو کا معیار. اللہ کے رسول نے بتا تو دیا. ایک منٹ، اب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے کچھ کہنے کا حق تو دے. ان کی باری میں تو آپ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہے. وہ فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ مودت کا شکار ہے, نفاق کا نہیں ہے. اور یہی مجھے پچھلی مجلسوں میں بھی یہ گیلا رہتا تھا. کن کی؟ بس مجلسوں میں میں کیا اچھا آپ فضائل پڑھیں نا حضرت علی کے. آپ مجلس میں بھی جاتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جیسے اب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں اچھا. اسی طرح ایک روایت بار بار پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک عمر ہلاک. اور کئی مجلسوں میں کئی جگہوں پر یہ کہی جاتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس قدر انکسار تھا کہ کئی موقعوں پر کئی صحابہ اور کئی خواتین کے بارے میں انہوں نے جملے کہے. ایک موقع پر آپ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور ایک جو حق مہر خواتین لیتی ہیں اس کو پابند کیا کہ ایک فیگر مقرر کیا کہ اس سے اوپر اگر کسی نے حق مہر رکھا تو میں اس کو بیت المال میں ضبط کر لوں گا جو زیادہ ہوگا. جب آپ خطبہ دے چکے لوگ اٹھ کے چلے گئے, کچھ بیٹھے تھے کچھ جا رہے ہیں. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی, وہ تھی غالباً حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے کہا امیر المومنین, اچھا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آ کر خطبے سنا کر. واہ واہ واہ, جی ہیں اہل حدیث. اور دوسری بات یہ کہ اس ثعلبہ خولہ بنت ثعلبہ نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. ڈائریکٹ حضرت عمر سے کہا آپ کی یہ بات قرآن کے خلاف. صحیح. انہوں نے کہا کیسے؟ بولے قرآن تو کہتا ہے کہ اگر خزانہ بھی مہر میں مقرر ہو جائے تو اس کو بھی تم ادا کرو. بے کنتار کے الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں کہ اور کنتار کوئی 32 روپے پہ تو نہیں بولا جاتا. خزانہ اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر راضی ہے اور آپ اس پر پابندیاں لگاتے پھر رہے ہیں. اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم نے یہی جملہ کہا عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے, اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا. یہی جملے آج سنگھ کے ساری ہے. ایک میں آپ نے دوسرے موقع پر ایک فیصلہ دیا, لوگ آئے کہ لڑائی جھگڑا کر کے تو کسی بندے کی جو ہیں کچھ انگلیاں دوسرے مخالف فریق نے کاٹ دی. انگلیاں لڑتے لڑتے جیسے انگلیاں کاٹ دی یا کٹ گئیں اس سے. تو اب حضرت عمر فاروق نے چھوٹی انگلی کے کچھ کم اونٹ مقرر کیے, اس کی برابر والی کے زیادہ, اس کے انگوٹھے کے زیادہ اونٹ مقرر کر دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا تھا ان الاصابع فی الدیۃ سواء, کہ دیت کے معاملے میں ساری انگلیاں برابر ہیں. صحیح. چھوٹی بڑی یہ جو آپ فرق کر رہے ہو یہ نہیں ہے. صحیح. اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم نے یہی کہا ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کی بات کو رد کرو, رسول اللہ کے فرمان کو نافذ کرو. اور پھر کہا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف نہ ہوتا تو عمر گمراہ ہو جاتا. تو یہ حضرت عمر فاروق کی انکساری تھی. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بعض, اب جیسے اس بڑھیا کو کہا نا, اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی کوئی آپ کو بات کہتا ہے اور وہ بات صحیح ہے, بالکل ایسے ہی, تو آپ کو اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کا حوصلہ بھی یہ کہہ کر بڑھایا کہ عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ. بالکل ایسے, ہم چھوٹے بڑے کا تعین نہیں کر رہے کرے صاحب. تو یہ ہر مجلس میں یہ پیش ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا, جیسے انہوں نے کئی لوگوں کے بارے میں کہا. صحیح. اب اس کا یہ مطلب لیں گے کہ دیکھا یہ بغض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. آگے چلوں, بغض نہیں ہے, کلیئر ہو گیا. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر لوگوں نے سب و شتم کیا, وہ ضعیف ہے یا کمزور ہے لیکن ثابت ہے, اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسپانس نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ یعنی باہیں کھول کر ویلکم کیا. تو علی کے ماننے والوں, تم اگر برا کہتے ہو, وہ بھی صحابہ کو, ابو جہل کو کوئی گالی نہیں دیتا, شداد اور امان اور فرعون کو گالی نہیں دیتا. اگر دیتا ہے تو صدیق اور فاروق اور عثمان اور علی کو دیتے ہیں. خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے, محبتوں کو عام کیجئے. اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے طفیل جنت میں داخل. علی 10 سے قدرت. قاری صاحب
منقبت سنا رہے ہیں تو آپ کی طرف آؤں ورنہ میں آگے بڑھتا میں ہوں. ایک جملہ کہنا ایک شعر ہی کہتے ہیں حضرت کی شان میں, حضرت علی کی شان میں. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ان کی شان میرے شعر کی شعر محتاج اسد اللہ کی شان میں شعر. میں کہہ رہا ہوں ان کی شان میرے کسی شعر کی محتاج نہیں ہے. اللہ بھی پھر آپ کی نماز کا ہم محتاج محتاج, نہیں. ہماری سماعتیں ہیں نا کمزور ہیں. وہ میں اپنی ضرورت کے لیے قاری صاحب کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس علی کا شعر اپنی ضرورت مفتی شعر صاحب کے کہنے حق میں دیں شعر. کو. اب مجھے شعر کے حق میں شعر. آپ کے شعر کے حق میں, اسد اللہ کے حق میں شعر دیکھیے کہہ دیں. آج آپ مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جس بدبخت نے عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ پر حملہ کیا, صرف اس کے بارے میں نہیں, اللہ کے رسول نے اس شخص اور اس کے پیچھے اس کی جتنی ذریت اور آباء و اجداد تھے سب کو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ جہنم کے کتے ہیں. تمام خوارج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے. کہ یہ جہنم کے حق کتے ہے. ہیں, اور وہ واقعی وہ جہنم کے بس واضح ہو بے گیا. شک, بے شک, بہت بے وہ شک. ایک معیار اور مثال ہو گئی جو علی کے